بابل کا برج پیدائش 9 باب کے مطابق، اور ساری زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بنی آدم مشرق کی طرف چلے تو انہوں نے سنار کی سرزمین میں ایک وسیع میدان پایا اور وہاں بسنے لگے۔ تب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور انہیں آگ میں سخت کریں تاکہ وہ مضبوط ہوں۔ اور ان کے پاس پتھر کی جگہ اینٹ تھی اور گارے کی جگہ رال۔ پھر انہوں نے کہا، آؤ ہم اپنے لیے ایک عظیم شہر اور ایک بلند برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے، تاکہ ہم اپنے لیے نام پیدا کریں اور زمین پر بکھرنے سے بچ جائیں۔ لیکن خداوند آسمان سے نیچے آیا کہ شہر اور برج کو دیکھے جو بنی آدم بنا رہے تھے۔ تب خداوند نے فرمایا، دیکھو یہ سب ایک ہی قوم ہے اور ان کی زبان ایک ہی ہے، اور انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اب اگر یہ اسی طرح جاری رہے تو کوئی بھی چیز جو وہ اپنے دل میں ٹھانے ان کے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ آؤ ہم نیچے چلیں اور ان کی زبانوں میں اختلافات ڈال دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکیں۔ تب خداوند نے ان کو وہاں سے پوری زمین پر منتشر کر دیا اور وہ شہر بنانے سے باز آ گئے۔ اسی لیے اس جگہ کا نام بابل رکھا گیا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان کو الجھا دیا اور وہاں سے انہیں تمام زمین میں منتشر کر دیا۔ سبق: تکبر اور غرور کا انجام۔ انسان جب اپنی طاقت اور علم پر ناز کرتا ہے اور خدا کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اتحاد اور نیک نیتی۔ اگر لوگ اچھے ارادے کے ساتھ متحد ہوں تو وہ عظیم کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر نیت میں تکبر ہو تو انجام بگڑاؤ ہی ہوتا ہے۔ خدا کی حکمت۔ جو لوگ اپنی مرضی سے خدا کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں وہ آخرکار اس کے فیصلوں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ عاجزی کا سبق۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کے احکامات پر عمل کرے اور اپنی حدوں کو پہچانے، کیونکہ ہر کامیابی کا دار و مدار خدا کی مرضی پر ہوتا ہے۔